اور اب ہے متقین کہ متقی کسے کہتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ پردہ شریعت میں متقی اس سے کہا جاتا ہے کہ انسان ایسے کاموں سے بچے جو آخرت کے لیے نقصان دہ ہوں. اور پھر آیت کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ قرآن کریم لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے جو پرہیزگار ہیں. اور تقوی یہ متقین یعنی تقوی کو کہا جاتا ہے. متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، متقی تقوی سے ہوتا ہے. اور تقوی کے معنی اب سمجھیں ذرا. تقوی کے 3 درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ دائمی عذاب سے بچنا، ہمیشہ کے لیے عذاب سے بچنا، ہمیشہ کے عذاب سے بچنا. پھر یاد رکھیے گا تقوی کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے عذاب سے بچنا. اس لحاظ سے ہر مسلمان متقی ہے. کیوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. حضور نے فرمایا کہ میرے امتی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جلیں گے. ہاں جائیں گے، جس کے جتنے گناہ ہوں گے وہ اتنا ٹائم جہنم کے اندر رہے گا، پھر جناب علی جنت میں آ جائیں گے. یعنی جتنے گناہ ہوں گے، جتنی ان کی سزا ہوگی وہ لے کر پھر جنت میں آ جائیں گے. دائمی عذاب سے، ہمیشہ کے عذاب سے بچنا، یہ پہلا درجہ ہے. اور اس درجے کے اندر ہر مسلمان داخل ہے. اور دوسرا درجہ ہے کہ عام گناہوں سے بچنا. اور عام طور پر تقوی کے معنی بھی مراد یہی لیے جاتے ہیں اس وقت کہ اس لحاظ سے پھر پرہیزگار لوگ متقی ہیں. اور تیسرا درجہ ہے کہ اس چیز سے بچنا کہ جس چیز سے اللہ رب العزت روکتا ہے، اس چیز سے بچنا. اور یہ وہ درجہ ہے کہ اس لحاظ سے اولیاء اللہ، انبیاء کرام، یہ لوگ متقی ہیں. اب اس آخری درجے کی 2 صورتیں ہیں، ذہن نشین کر لیجئے گا. 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ دنیاوی چیزوں سے بے رغبتی رکھنا، تارک الدنیا، دنیا کی طرف راغب نہ ہونا. فقیر، جس طرح فقیر آدمی ہوتا ہے، دنیا اس کی نظروں میں کچھ نہیں ہوتی. اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کر دکھایا. یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے، کہیں آگے درخت آیا، ایک کچی اینٹ پڑی تھی، آپ نے وہ اینٹ اٹھائی اور سر کے نیچے رکھے اور لیٹ گئے. ادھر سے شیطان آیا، اس نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم تو تارک الدنیا ہے، دنیا کی کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے، تو پھر یہ دنیا کی اینٹ تو آپ استعمال کر رہے ہیں سر کے نیچے. آپ نے سر کے نیچے سے اٹھائی اور پھینکی، فرمایا جاؤ لانتیا، یہ دنیا کی چیزیں تمہاری ہیں، ہم ان کی طرف راغب نہیں ہوتے. دنیا کی طرف بے رغبتی رکھنا. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال زندگی آپ نے گزاری ہے، 950 سال. اور آپ کا جو گھر تھا نا، وہ گھر کیسا تھا؟ آپ نے دیکھے ہوں گے دیہاتوں میں لوگ چھپر بناتے ہیں لکڑیوں کے. ادھر سے لکڑی کھڑی کر دی، ادھر بھی لکڑی کھڑی کر دی، ادھر بھی لکڑی کھڑی کر دی، ادھر بھی، پھر اس کے اوپر لکڑیاں رکھ کر اور گند کجا رکھ دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا گھر اس طرح کا تھا کہ اس طرح لکڑیاں کھڑیاں کر کے چھت کے اوپر بھیڑ اور بکریوں کی اون رکھ لی. 950 سال زندگی گزاری وہاں پہ. لوگ کہا کرتے تھے آپ پیغمبر ہیں رب کے، آپ چاہیں اشارہ کریں تو پہاڑ سونا بن جائیں، آپ کیوں نہیں عالیشان گھر بناتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے؟ آپ نے فرمایا یار آج چلا جانا ہے، کل چلا جانا ہے، آج چلا جانا ہے، کل چلا جانا. ایسے کرتے کرتے 950 سال زندگی گزاری. اس سے کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی. اور دوسرا ہوتا ہے کہ دنیا سے تعلق تو ہے، دنیا سے تعلق ہے مگر دل کا تعلق صرف رب سے ہے، دنیا سے نہیں ہے. اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کما دو ہے دل یار دی بارگاہ چے. دنیا سے تعلق ہے مگر دل کا تعلق صرف اپنے رب سے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نا آپ درس تفسیر پڑھا رہے تھے، ایک غلام بھاگتا ہوا آیا، آ کر عرض کرتا ہے حضور وہ جو فلاں بیڑا آپ کا آ رہا تھا نا دریا کے اندر، تجارت فلاں مال آ رہا تھا، وہ دریا کے اندر ڈوب گیا ہے. آپ نے سر ایسے نیچے کیا اور پھر سر اٹھا کر فرمایا الحمدللہ. تھوڑی دیر گزری، پھر ایک غلام آیا، کہتے ہیں حضور جو بیڑا آپ کا ڈوبا تھا نا وہ اللہ کے فضل سے کندھی لگ گیا ہے. پھر حضور غوث اعظم نے نیچے سر کیا اور پھر سر اٹھا کر فرمایا الحمدللہ. غلاموں نے پوچھا حضور خیر ہے، بیڑا ڈوبا تھا پھر بھی الحمدللہ، اور تر گیا ہے کندھی لگ چکا ہے تو پھر بھی الحمدللہ. آپ نے فرمایا یار جب بیڑا ڈوبا تھا نا تو میں نے اس وقت اپنے دل کی طرف توجہ کی ہے، کیا کہیں میرا دل غمگین تو نہیں ہوا دنیا کے جانے سے؟ دیکھا ہے تو میرا دل اسی حال میں تھا اپنے رب کی یاد میں نے الحمدللہ پڑھا کہ میرے رب نے میرے دل کو بچا لیا. اور پھر جب بیڑا کندھی لگ گیا پھر بھی میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی تو میرا دل اپنے رب کی بارگاہ میں تھا.
رب کی یاد میں تھا دونوں صورتوں میں. حالانکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہا درجے کے بڑے جناب علی امیر ترین تاجر تھے. تجارت تھی آپ کی, پہننا تو بادشاہوں جیسا, بادشاہوں سے بھی اعلیٰ, کھانا بھی بادشاہوں سے بھی اعلیٰ ہوا کرتا تھا, لیکن دل یار کے پاس تھا, ہاتھ کاروال تھا. یہ دوسری چیز ہوتی ہے کہ تعلق تو ہے ظاہراً لیکن دل اپنے رب کی بارگاہ میں ہو. یہ جو ہے نا, یہ والا درجہ یہ رب کے پیاروں کو حاصل ہوتا ہے, اور ہر مسلمان کو بھی اس درجے تک جانا چاہیے. اور یہی حضور غوث پاک اور اولیاء کرام کا طریقہ کار رہا ہے کہ دنیا سے تعلق تھا مگر دل اپنے رب کی بارگاہ میں تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھیں, ان کی شاہی صرف دنیا کی چیزوں تک نہیں, ان کی شاہی میں داخل تھے جن, چرند, پرند, جن, انسان, ہر چیز ان کی شاہی میں تھی, ان کی مٹھی میں تھی اس وقت جب وہ پوری دنیا کے اوپر بادشاہ تھے. لیکن آپ کی زندگی اتنی سادی ہے نا, اتنی سادہ زندگی کہ جب پڑھتے ہیں تو حیران. آپ نے اپنی زندگی میں ظاہر کر دکھایا ہے. اور یہ قرآن مجید ہر درجہ کے متقی کے لیے اسی کے لائق کی ہدایت ہے. لہذا عام لوگوں کو اسلام اور ایمان کی ہدایت ہے, خاص لوگوں کے لیے ایقان اور احسان کی ہدایت, اور خاص الخاص حضرات کے لیے حجاب دور کرنے اور جمال یار کے مشاہدے کی ہدایت. قرآن کریم میں تقوی کے چند معنی بیان ہوئے ہیں, یعنی تقوی کا معنی ایمان بھی ہوتا ہے, تقوی کا معنی توبہ بھی ہوتا ہے, تقوی کا معنی فرما برداری بھی ہوتا ہے, اور تقوی گناہوں کو چھوڑنا اس کو بھی تقوی کہا جاتا ہے, اخلاص کو بھی تقوی کہا جاتا ہے, اور خوف خدا کو بھی تقوی کہا جاتا ہے. یعنی پورے قرآن کے اندر ان معنوں میں یہ تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور خوف جو ہوتا ہے نا, خوف یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے خوف ایذا کا, تکلیف کا خوف, ایک تکلیف کا خوف ہوتا ہے, اور دوسرا قدرت کا خوف ہو. خوف دو طرح کا ہو. جو تکلیف کا خوف ہو نا تو اس سے انسان بھاگتا ہے, جس طرح کہ سانپ ہے تکلیف دیتا, بچھو ہے تکلیف دیتا ہے, یا درندہ جانور ہے, شیر ہے, چیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, انسان بھاگتا ہے اس سے. یعنی تکلیف کے خوف سے انسان بھاگتا ہے. اور جو قدرت کا خوف ہوتا ہے نا اس سے انسان بھاگتا نہیں بلکہ رب کی اطاعت میں آ جاتا. اور یہ جو دوسری قسم کا خوف ہے نا, خوف قدرت کا خوف, پھر یہ خوف بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا امیدی کا خوف, اور ایک ہوتا ہے امید کا خوف. جو نا امیدی کا خوف ہے نا, نا امیدی کا خوف, یہ انسان کو گناہوں پر دلیر کر دے. بلی اور کتا اگر لڑائی کر رہے ہوں تو جو بلی مغلوب ہو جائے نا تو پھر مغلوب بلی بھی کتے پر حملہ کرتی ہے. اس کو پتہ ہے مر جانے, شاید ہو سکتا ہے اس طریقے سے جان چھوٹی, نا امید ہو جاتی ہے. اور نا امیدی جو ہوتی ہے نا, نا امیدی کا خوف, یہ انسان کو بھی اسی طرح گناہوں پر دلیر کر دیتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے ایک قتل کیا, اگر کچھ نہ ہوا کہیں سے پھر دوسرا کر ڈالا, تیسرا کر ڈالے, چوتھا کر ڈالے, وہ دلیر بن جاتا ہے. یہ نا امیدی کا خوف ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے امید کا خوف, اور یہ امید کا خوف جو ہے نا یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. اور اسی کو ہی صحاح ستہ کے اندر ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے, الایمان بین الخوف والرجاء. حضور نے فرمایا ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. ایمان ایسے نہیں ہے کہ آپ کچھ نہ کریں, نہ نماز پڑھیں, نہ واجبات کے قریب آئیں, نہ زکوٰۃ کے قریب آئیں, نہ حج کے قریب آئیں, کوئی نیکی کا کام نہ کریں, بس کہیں یار اللہ معاف کر دے گا. اور قطرہ خوف, ذرا خوف بھی نہیں ہے دل کے اندر, ذرا برابر خوف بھی نہیں ہے گناہوں کا, رب کی بارگاہ کا. اسی طرح یہ گناہوں میں دوڑتے جا رہے ہیں, دو نمبریاں کرتے جا رہے ہیں, جو دل آتا ہے کرتے جا رہے ہیں, اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں, اور کہیں یار اللہ معاف کر دے گا. یہ ایسے ہے کہ جس طرح کوئی آدمی کسی رقبے کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یار میں نے یہاں بیج بویا ہے گندم کا, اور پھر امید رکھ کر کھڑا ہے کہ یار یہاں سے کماد نکلے گا. بیج تو گندم کا بویا ہے, امید کماد کی رکھ رہا ہے. یہ ایسا ہی بیوقوف ہے کہ دنیا کے اندر جو مرضی گناہ کرتا جا رہا ہے اور امید جنت کی رکھتا ہے. ایک ہے حضور نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور درمیانی کیفیت کا نام ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نمازیں پڑھو, زکاتیں دو, نوافل پڑھو, رب کی بارگاہ میں جھک کے رہو, گناہوں سے پرہیز کر لو, پھر امید رکھو کہ مولا کریم قبول فرما لے گا. بس اتنی امید ہونی چاہیے. نماز پڑھی مولا قبول فرما دے گا, گناہوں سے بچے اللہ کی رحمت کی امید رکھ لے. یہ وہ امید ہے کہ جس کو حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا الایمان بین الخوف والرجاء, خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. اور یہ جو اندھی دھند امیدیں ہوتی ہیں نا دنیا کے اندر,
طرح طرح کے گناہ کر کے بس امید رکھنا بس یار اللہ جنت دے دے گا، یہ بیوقوف کا کام ہوتا، سمجھدار انسان کا کام نہیں ہے۔ سمجھدار انسان وہی ہے جو بوتا ہے پھر امید رکھے گا مولا یہی چیز اگائے گا۔ یہ دنیا ایک کھیتی ہے، اس دنیا کے اندر جو تم اگاؤ گے وہی آخرت کے لیے نکلے گا۔ یہاں پر تم اگاؤ گناہوں کے بھی اور پھر آخرت میں امید رکھو جنت کی، یہ وہ امید نہیں ہے کہ جس کا ذکر حدیث کے اندر کیا گیا۔ نیکی کے کام کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، دین کی طرف متوجہ ہو، دین کے ساتھ پیار رکھیں، قرآن پڑھیں، پھر امید رکھیں رب کی بارگاہ میں مولا قبول فرما لے گا۔ یہ وہ امید ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں انسان کو ہونی چاہیے، اور یہی امید انسان کو رب کی بارگاہ میں درجہ دے جاتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے حکم سے رخ نہ موڑو، مولا کریم جنگلوں کے درندے بھی تمہارے تابع کر دے گا، تم اللہ کے حکم سے رخ نہ موڑو بس۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک اللہ کا ولی تھا، لوگوں میں مشہور ہوا، لوگ آتے جاتے تھے، ساتھ ہی دور تھوڑے سفر پہ ایک مولوی رہتا تھا۔ مولوی کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ کیسا شخص ہے کہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو ولی مانتے ہیں، جاؤں تو صحیح اس کے پاس۔ ایک دن نہ چلا گیا، جا کر نماز مغرب پڑھی اس کے پیچھے، کہنے لگا یار یہ تو قرآن بھی مجہول پڑھتا ہے، اس کو تو قرآن پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا، یہ کیسا رب کا ولی ہے، یہ تو قرآن تلفظات کے ساتھ نہیں پڑھتا، مجہول پڑھتا ہے۔ یہ خیال آیا دل کے اندر، چپ کر کے بیٹھا رہا۔ وقت گزرتا گیا، عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جب عشاء کی نماز اس کے پیچھے پڑی تو پھر وہی خیال ذہن کے اندر، بھئی یار لوگ کیسے اس کو ولی مانتے ہیں، یہ تو قرآن بھی مجہول پڑھتا ہے، اس کے تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کھانا کھا کر رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کر جب سوئے نا، صبح اٹھے تو مولانا صاحب پر غسل فرض ہو گیا۔ اور اس وقت یہ لیٹرین غسل خانے تو نہیں ہوا کرتے تھے، ساتھ ہی چھپڑ ہوا کرتے تھے، جس کو غسل فرض ہوتا وہ وہیں تالاب سے جا کر نہا کر واپس آ جاتا۔ مولانا صاحب صبح اٹھے، جب گئے نا تالاب پہ نہانے کے لیے، کپڑے اتار کر باہر رکھے اور پانی کے اندر داخل ہوئے تو ادھر سے شیر آ گیا، وہ آ کر کپڑوں کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب ڈر کے مارے مولانا صاحب باہر نہ نکلیں کہ شیر کھا جائے گا، اب ٹھنڈے پانی کے اندر بیٹھے ہیں۔ صبح کی نماز ہو گئی، تھوڑی سی روشنی ہوئی، وہ اللہ کا پیارا دیکھنے لگا تو مہمانوں سے پوچھا کہ یار ہمارا رات ایک اور بھی مہمان تھے مولانا صاحب، وہ کہاں گئے ہیں؟ تو بتایا کسی نے کہ حضور وہ صبح ایسے نکلے ہیں۔ آپ اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ اسے تلاش کرتے کرتے جب اس تالاب پہ پہنچے تو دیکھا مولانا صاحب پانی کے اندر بیٹھے ہیں اور باہر کپڑوں کے اوپر شیر بیٹھا ہے۔ اس اللہ والے نے جا کر شیر کی پشت پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ہمارے مہمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ شیر اٹھا، ادھر چلا گیا۔ اللہ کے ولی نے وہ کپڑے اٹھائے اور پھینکے، آپ نے ادھر رخ منہ کر لیا، اس نے پیچھے کپڑے پہن لیے، چل پڑے۔ جیسے ہی آستانے کے اندر داخل ہوئے نا تو وہ مولانا صاحب سوچ رہے تھے یار اس کے الفاظ بھی ٹھیک نہیں ہیں اور درندے بھی اس کی بات مانتے ہیں، یہ خیالات اس کے ذہن میں تھے۔ تو وہ اللہ کے ولی بولے مولانا صاحب تم ساری زندگی تلفظات ٹھیک کرتے رہے، ہم ساری زندگی لوگوں کے دلوں کو ٹھیک کرتے رہے، بات یہ ہے کہ وہ تمہارا دل رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو پھر جنگل کے درندے بھی تمہارے تابع بن۔ اور اسی چیز کو تقویٰ کہا جاتا۔ کئی مختلف اقسامات ہوتی ہیں تقوی کی، جس طرح کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہوں پر قائم نہ رہے، اپنی عبادت پر غرور بھی نہ کرے۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے، گناہوں پر بھی قائم نہ رہے، اپنی عبادت پر بھی غرور نہ کرے۔ میں تو بہت بڑا نمازی ہوں یار، میں تو بہت بڑا حاجی ہوں۔ اب تو لوگ حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں یار حاجی کہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں تو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھیں گے تاکہ لوگ ہمیں نمازی کہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ گناہوں پر بھی قائم نہ رہے اور اپنی عبادت پر بھی غرور نہ کرے، کیونکہ غرور رب کو پسند نہیں ہے۔ اور حضرت حسن بصری آپ تقوی کی تعریف فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو نہ مانے اور ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہی جانے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ مخلوق تیری زبان میں، ملائکہ تیرے کاموں میں اور پروردگار تیرے دل کے اندر کوئی عیب نہ پائے، یہ ہے تقوی۔ اور حضرت واقدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تقوی کی تعریف فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح تو اپنے بدن کو اعلیٰ لباس سے سنوارتا ہے مخلوق کے لیے، اسی طرح تو اپنے دل کو اللہ کے لیے سنوار، یہ ہے تقوی۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی وہ ہے کہ جو شبہ کی چیزوں سے بچے، شبہ کی چیزوں سے بچے، وہ متقی ہے۔ تفسیر نعیمی
انہی کے اندر ایک بات لکھی حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس نا 40 گھڑے تھے دیسی گھی کے، 40 گھڑے دیسی گھی کے تھے۔ غلام نے خبر دی کہ حضور ہمارے نا ایک گھڑے کے اندر چوہا گرا ہے۔ آپ نے پوچھا یار وہ کون سا گھڑا ہے؟ غلام عرض کرنے لگے یار حضور مجھے یاد نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا گھڑا تھا جس کے اندر وہ چوہا گرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 40 کے 40 گھڑے ہی ڈول دو۔ ایک شبہ پیدا ہوا ہے ایک گھڑے کے اندر، اب یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ کس گھڑے کے اندر چوہا گرا ہے، 40 کے 40 گھڑے دیسی گھی کے ڈول دیے۔ یہ ہے تقوی۔ 40 گھڑے دیسی گھی کے، اندازہ کریں کہ ان کی قیمت کتنی ہوگی۔ اور آج کا بھی مسلمان ہے، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو جناب اپنے قابل نہیں رہی، وہ دھوکے کے اندر کسی دوسرے مسلمان کو بیچ ڈالی ہے، پھر کہے ہم تو عاشق رسول ہیں جی، ہم سے بڑھ کر محبت کرنے والا کون ہے، ہم تو عاشق رسول ہیں۔ اور تقوی اس چیز کا نام ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اب توجہ کرنا میری طرف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ نا آپ کا کسی آدمی نے قرض دینا تھا، گئے مکروز سے قرضہ لینے کے لیے، سخت دھوپ تھی اور سخت گرمی تھی، اس کے گھر کے باہر گئے نا تو دھوپ میں کھڑے تھے، سخت گرمی تھی، گئے مکروز سے قرضہ لینے کے لیے، ساتھ گزرے کسی شخص نے پوچھا امام صاحب خیر ہے، اتنی کڑک دھوپ ہے اور اتنی سخت گرمی ہے، آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، دیوار کے سائے تلے کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا یار یہ دیوار ہے اس آدمی کی جس نے میرا قرضہ دینا ہے، اور میں اگر اس کی دیوار کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جاؤں مجھے شبہ پڑ سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا وہ پیسہ نہ یہ سود لگ جائے، مجھے شبہ لگتا ہے۔ یہ تقویٰ تھا کہ مکروز نے قرض دینا ہے اور اس کا قرض مانگنے کے لیے گئے تو اس کے گھر کی دیوار کے سائے نیچے کھڑا ہونا پسند نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ اور حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں نا ایک بڑی خاص بات مشہور ہے اور تفسیر روح البیان کے اندر بھی لکھی ہے۔ آپ نا ایک مرتبہ ہمدان گئے، علماء لوگ تجارت بھی کرتے تھے اس وقت، ہمدان گئے اور ہمدان سے قسم کا بیج خریدا، اور جب بیج خرید کر دوبارہ بستان پہنچے نا تو آپ نے دیکھا کہ اس بیج کے اندر 2 چیونٹیاں تھیں، 2 چیونٹیاں، ان 2 چیونٹیوں کو اس بیج کے اندر پریشان پھرتے دیکھا آپ نے پھر ان 2 چیونٹیوں کو پکڑ کر دوبارہ ہمدان گئے، وہاں جا کر ان 2 چیونٹیوں کو چھوڑا جہاں سے وہ بیج خریدا تھا، وہ ان 2 چیونٹیوں کو وہاں چھوڑ کر پھر واپس بستان آئے۔ یہ تھا تقویٰ کہ تھوڑی سی تکلیف جانور کو بھی نہ ہو، انسان تو انسان رہ گیا، جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، یہ ان بزرگوں کا تقویٰ تھا۔ اور یہ آج کا بھی مسلمان ہے، جو جانور ایک دوسرے کو تکلیف دینا پسند نہیں کرے گا، یہی مسلمان کہہ کر دوسرے کو جناب علی تکلیف دے رہا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے۔ جنگل کا بدترین خنزیر ہوتا ہے بدترین جانور خنزیر، اور آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ خنزیر کو کوئی تکلیف دے رہا ہو۔ جنس کو بھی بچاتی ہے، جنس کو بچاتی ہے، لیکن یہ آج کا مسلمان ہے کہ جو اپنے مسلمان کا بھی خیال نہیں کر رہا۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، جہاں دل کرتا ہے وہیں ڈنگ مار کر آگے چلا جاتا ہے، پتہ نہیں اس کو خوف خدا تک بھی نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں فیوز الرحمان کے اندر ایک بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سفر کر رہے تھے کہیں، اور جنگل کے اندر اپنا کپڑا دھویا، ساتھ غلام تھا، ان کا تقویٰ دیکھیں کہ اپنے کپڑے بھی خود دھویا کرتے تھے، ساتھ غلام بھی تھا۔ اور یہ ان چیزوں سے سبق ان پیروں کو بھی سیکھنا چاہیے، اور ان مولویوں کو بھی سیکھنا چاہیے، مفتیوں کو بھی سیکھنا چاہیے، جو خود تو اکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں جو غریب سے غریب مریدین متقیدین ان کے پاس آتا ہے نا، پھر جو مرضی چاہے کام کرا لے۔ اور یہی حالت ہوتی ہے مولویوں کو بھی، چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اگر بچہ بالغ نہیں ہے نا تو اس کے ہاتھ کے بھرے ہوئے پانی سے بھی استاد وضو نہیں کر سکتا، اور کام تے بجا رہ گئے، اس کے ہاتھ کے بھرے ہوئے پانی سے بھی استاد وضو نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے شریعت کا، اور آج دیکھیں اس مسئلے کے اوپر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ اور ان لوگوں کا بھی تقویٰ دیکھیں کہ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جنگل میں اپنا کپڑا دھویا تو ساتھ جو ساتھی تھا غلام، اس نے عرض کی حضور یہ 7 باغ کھڑا ہے، اس باغ کی ارد گرد دیوار ہے، اس دیوار کے اندر میخ گاڑ لیتے ہیں اور میخ کے اوپر کپڑا کھڑا کر دیں، خشک ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا یار یہ غیر کی دیوار ہے، اس دیوار کے اندر میں میخ گاڑنا پسند نہیں کرتا۔ پھر اس نے کہا کہ حضور چلو دیوار میں میخ نہ ڈالیں،
نہ گاڑیں. یہ 7 درخت کھڑے ہیں, درخت کی ٹہنیوں پہ کپڑا رکھ دیں, خشک ہو جائے گا. آپ نے فرمایا یار اگر کپڑے کے بوجھ سے درخت کی کوئی تھوڑی سی ٹہنی بھی ٹوٹ گئی تو پھر اس کے مالک کو کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر اس نے کہا حضور چلو زمین پر ہی ڈال دو کپڑا, خشک ہو جائے گا. ایسے ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں آپ نے فرمایا یار جہاں سے چھپائے گھاس کھاتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قمیض کے جناب علی ان کا گھاس چھپ جائے, میں ان کو تکلیف دینا بھی پسند نہیں کرتا. آپ نے وہی کپڑا پھر ایسے کر کے اپنی پشت پر ڈالا اور دھوپ پر کھڑے رہے. ایک سیڈ جب خشک ہو گئی تو پھر پلٹ کر دوسری سیڈ جناب علی دھوپ پشت پر رکھ دی اور کھڑے رہے. اس طریقے سے آپ نے کپڑے کو خشک کیا, نہ کسی جانور کو تکلیف دی, نہ کسی انسان کو تکلیف دی, نہ کسی زمیندار کو تکلیف دی. بھئی یار اس کے درخت کی جو ٹہنی ہے وہ بھی نہ ٹوٹنا. یہ ہے تقوی. جب انسان اس مرتبے پر پہنچتا ہے نا, پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ مرتبہ پا لیتا. یہ ہے ھدی للمتقین کا معنی.